بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 ہے، اردو کی بک ہے اور اس کا چیپٹر ہمارا سیانہ بادشاہ۔ یہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب نے یہ لکھا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رائٹر جو ہے، مصنف جو ہے، اس کی حالات زندگی پر بھی ایک سوال آتا ہے، تو اس کو آپ کو پڑھنا اور تھوڑا بہت اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب پیج نمبر 67 پہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا پورا جو ہے ایک پیج دیا ہوا ہے۔ ولادت 1917 ہے، وفات 2011 ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 6 مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ آئی قاضی کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ یعنی یہ جو سیانہ بادشاہ چیپٹر ہے یہ ایک لوک کہانی ہے، اور لوک کہانی کی تعریف بھی آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا، چیپٹر کے اینڈ میں دی ہوئی ہے۔ ان کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک علاقے کے حساب سے کہانیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ نسل در نسل چلی آتی ہیں۔ اچھا، یہ چیپٹر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ اچھا، اس میں سوال نمبر 1 ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ ساہوکار نے اپنے ملکیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بیٹے کو ہیرے جواہرات، دوسرے کو سونا، تیسرے کو زمینیں اور چوتھے کو مال مویشی دیے۔ سوال نمبر 2 ہے، ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ جب ساہوکار کے 4 بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کی دیگیں نکالی تو ایک کے حصے میں ہیرے جواہرات، دوسرے کے حصے میں سونا آیا، جبکہ تیسرے کی دیگ میں مٹھی بھر مٹی، چوتھے کی دیگ میں چند ہڈیاں نکلی۔ اس لیے تیسرا اور چوتھا بیٹا سخت ناراض ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ سوال نمبر 4 ہے، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جن بیٹوں کو ہیرے جواہرات اور سونا ملا ہے وہ اسی کے مالک ہیں، اور جس بیٹے کو مٹی ملی ہے وہ زمین اور جائیداد کا مالک ہے، اور جس کو ہڈیاں ملی ہیں وہ مال مویشیوں کا مالک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دھن دولت، ملک و جائیداد فانی چیزیں، ان کے لیے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے سمجھداری اور افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کے پیج نمبر 71 پہ، وہ خیر نیکسٹ کرتے ہیں، پہلے ہم اقتباسات کر لیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا اقتباسات جو ہیں یہ آپ کو ہر حال میں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، جیسے انگلش کے اس میں ہوتا ہے، یہ آتے ہیں چیپٹر میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ مطلب ہم ٹیچر جو ہے ایک اندازے کے مطابق جو ہے یہ جملے بنا دیتے ہیں، لیکن وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ان کو کس طرح سے لکھنا ہے وہ طریقہ آنا چاہیے۔ پہلا جو اقتباس ہے جملہ، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت میں سے حصہ ضرور لیں گے۔ اب جب آپ یہ جملہ کسی پیپر میں جا کے پڑھیں گے تو آپ نے اگر چیپٹر کی تیاری کی ہوگی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، اور آپ حوالہ لکھیں گے کہ یہ جملہ سبق سیانہ بادشاہ سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں، یا پورا حوالہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تشریح ہے، اسی حوالے سے تشریح کرنی ہے کہ یہ جملہ انسانی نفسیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ذرا اکثر بھائیوں کے درمیان تنازع کی زر بولتے ہیں پیسے کو، زر اکثر بھائیوں کے درمیان تنازع کی وجہ بنتا ہے۔ یہاں کسی گاؤں میں ایک ساہوکار مرنے سے پہلے اولاد میں جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنی ملکیت کو 4 دیگوں میں دفن کر کے ڈال کر دفن کر دیتا ہے۔ ساہوکار کے مرنے کے بعد ایک دیگ میں ہیرے جواہر، دوسری میں سونا، تیسری میں مٹی اور چوتھی میں ہڈیاں نکلتی ہیں۔ وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اس جملے میں اس تکرار کا اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ یعنی چند لمحوں پہلے جو بھائیوں میں محبت تھی وہ چلی گئی اور مال کی محبت درمیان میں آ گئی۔ جملہ نمبر 2 ہے، جملہ بولیں، اقتباس لکھیں، آپ اس کو سطور لکھیں۔ بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ تشریح، حوالہ تو وہی ہے چونکہ ایک ہی چیپٹر ہے۔ تشریح، ایک ساہوکار اپنی موت سے پہلے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر یہ الفاظ ان سے کہتا ہے کہ دولت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے اور بہت خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 پائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیا ہے۔
تم چاروں میرے دل کے ٹکڑے اور آنکھوں کے تارے ہو، میں نے اپنی ملکیت کا کوئی حصہ چھوٹا بڑا نہیں رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چاروں بھائی میرے سامنے اپنا اپنا پایا منتخب کر لو، بعد میں کوئی تنازع نہ ہو۔ اس جملے میں اولاد کے لیے باپ کی محبت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب جو بک کا سوال نمبر 2 ہے، پیج نمبر 71 میں درج ذیل خالی جگہیں پر کیجیے۔ ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے 4۔ سیکنڈ ہے 4 دے گے، ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہے چارپائی کے، کیونکہ کاٹ لکھا گیا، کاٹ چارپائی کو کہتے ہیں۔ جھی میں ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا قرآن اندازی کر کے۔ چوتھا ہے ایک میں صرف مٹھی پر ڈیش پڑی تھی یا ہے، تو وہ کیا تھی؟ مٹی، مٹھی پر مٹی پڑی تھی۔ سوال نمبر 4 یعنی بک کا 3 ہے، ذیل کے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ اچھا جی، اب آپ ان کالم کو مطلب اسکیل اور پینسل کی مدد سے لائنیں بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ہم چھوٹی کلاسز میں لگاتے تھے، یا پھر اس کے آگے جیسے میں نے نمبر لکھ دیے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے ساہوکار نے اپنی ملکیت، تو دوسری طرف جو لاسٹ والا ہے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اس کے آگے میں نے 1 لکھ دیا ہے، تو یہ اس کا آنسر ہو گیا۔ سیکنڈ ہے دوسری دیگ اوپر ہے سونے سے بھری ہے۔ تیسرا ہے جسے مٹی کی دیگ ملی باپ کی زمینیں سنبھالے۔ چوتھا ہے چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ پانچواں جسے ہڈیاں ملیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویشچن ہے، بک کا کویشچن نمبر وہ 5 ہی ہے، کیونکہ بک میں جو کویشچن نمبر 4 ہے اس میں آپ کو کچھ اشارے دیے گئے ہیں، اس سے کہانی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کویشچن نمبر 5 ہے، درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ صحیح غلط یعنی ساہوکار نے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا، یعنی مرنے کا جو عالم ہوتا ہے اس میں بلایا، صحیح ہے یہ۔ سیکنڈ ہے ساہوکار نے ساری ملکیت 2 دیگوں میں ڈال دی، یہ غلط ہے کیونکہ 4 میں ڈالی تھی۔ تھرڈ ہے چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی، جی بالکل صحیح ہے یہ۔ 4 ہے بادشاہ نادان تھا، غلط ہے۔ اور 5واں ہے بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب یہ جو میں نے کویشچن ایک اپنے پاس سے کیا ہے، مطلب ایسا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ صرف بک سے ہی نہیں ہے، مطلب جو بک کے اینڈ میں ایکسرسائز دیے صرف وہاں سے نہیں آتے، بلکہ چیپٹر، مصنف کے حوالے سے، شاعر کے حوالے سے کہیں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے نصاب میں شامل سیانہ بادشاہ کے مصنف ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں۔ کس سبق کے ہیں بھائی؟ سیانہ بادشاہ کے۔ نصاب میں شامل سبق سیانہ بادشاہ ماخوذ ہے لوک کہانیاں۔ نصاب میں شامل سبق سیانہ بادشاہ لوک کہانیاں کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ حصہ اول سے۔ لوک کہانیاں کس کی تصنیف ہے بھائی؟ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی۔ انہوں نے علامہ آئی قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا۔ کس نے کیا بھائی؟ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے۔ 7 نبی بخش بلوچ پیدا ہوئے کہاں؟ سانگڑ میں۔ 8واں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے کون سی لغت تیار کی؟ تو ہم نے پڑھا تھا سندھی اردو۔ اس کے بعد 9 ہے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کہاں دفن ہے؟ تو سندھ یونیورسٹی میں آئی قاضی صاحب کی قبر کے برابر میں۔ اور اس کے بعد ہے لاسٹ 10واں، کس نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے لکھے؟ تو کس نے لکھے تھے بھائی؟ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے۔ اچھا، شروع میں اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ میں پڑھ نہیں سکا، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے، سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی کتاب لوک کہانیاں میں سے ایک کہانی ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ آرا سرتاج نے کیا۔ یہ کہانی ایک ساہوکار اور اس کے 4 بیٹوں کے گرد گھومتی ہے۔ ساہوکار مرتے وقت اپنی دولت کو انصاف سے تقسیم کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ مضمون ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے اہم فیصلوں اور نصیحتوں کے اصل تک پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مرکزی خیال ہے، اور مرکزی خیال میں اسی لیے لکھتا ہوں، دیکھیں کہ مرکزی خیال اور خلاصہ میں چوائس ہوتی ہے۔ عموماً بچے مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ سر خلاصہ، پھر بھی میں خلاصہ ایڈ کر دیتا ہوں، لیکن مرکزی خیال میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوتا ہے، اگر وہ آپ اچھی طرح چیپٹر کو سمجھ گئے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور کم لکھنے پہ آپ کو مارکس وہی ملیں گے جو خلاصہ لکھنے پہ بھی ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی زیادہ مسٹیکس کریں گے، تو کوشش یہ کریں کہ آنسر جو ہے مکمل ہو لیکن اس کو تھوڑا لکھیں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ صفحے بھرنے سے جو ہے وہ نمبر نہیں ملتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کچھ بچوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم جتنے صفحے زیادہ بھریں گے اتنے زیادہ مارکس آئیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو ہے جو سوال پوچھا جائے اس کا صرف آنسر لکھیں، فالتو چیزیں نہ لکھیں، اس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی یہ ویڈیو۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کیسی لگی اس کا بھی کمنٹس میں جواب دیجیے گا مجھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔